گرامی قدر حضرات، جو میں نے آیہ کریمہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، فرمایا لوگو اگر تم ایمان لاؤ ان لوگوں کی طرح، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے جو صحابہ کرام ہیں، تو فرمایا کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ جس طرح صحابہ کرام نے ایمان کو قبول کیا، اگر تم ویسے قبول کرو گے تو پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نے ایمان کو کیسے قبول فرمایا تھا؟ اگر آپ پہلا پارہ پڑھیں تو اس کے اندر یہ دوسرے رکوع کے اندر ہی مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے، دوسرا رکوع بھی میں الحمدوں کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، ویسے بقرہ کے پہلے ہی رکوع میں یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا کے اس کا اظہار فرمایا اور بعد میں اپنی محبت کا اظہار کیا، تو وہ جتنے کافر تھے وہ جب دیکھتے تھے کہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابی یوں اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، تو ان سے جب کہا گیا نا کہ تم ایمان لے آؤ کیسے، جیسے صحابہ لے کے آئے، تو وہ کہ پتہ کیا کہتے ہیں، قرآن اللہ نے کس انداز میں بیان کیا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، فرمایا جب یہ کہا گیا کہ تم ایسے ایمان لے آؤ جیسے یہ صحابہ کرام لے کے آئے، قَالُوا أَنُؤْمِنُ، وہ کہنے لگے کیا ہم ایمان لے آئیں، السفہاء، ان لوگوں کی طرح۔ اب یہ جو لفظ ہے میں اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا آپ کے سامنے، صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے بیوقوفی کی نسبت حضور کی جانب کی اور حضور کے صحابہ کی جانب کی، کہ ہم ایسے مطلب جنہوں آپ کہتے ہیں نا کمڑے تے چلے تے صدائی لوگ، اسی انہاں دی طرح کلمہ پڑھ لئیے۔ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی آپ حضرات کو؟ وہ کہنے لگے ہم ان کی طرح ایمان کو کیوں لے کے آئیں؟ اب نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ تم ایمان ایسے لے کے آؤ جیسے صحابی لے کے آئے، اور صحابہ کے ایمان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان کی طرح ایمان لے کے آئے جو دیوانے ہیں۔ اب یہ ایسا لفظ ہے جس پردے میں ساری بات ہو جائے گی، تو ہم ان دیوانوں کی طرح ایمان لے کے آئے، یہ تو دیوانے ہیں۔ انہوں نے کیوں کہا تھا دیوانے، کیوں کہا تھا نبی پاک کے صحابہ کرام کو؟ وہ تو ایمان لے کے آئے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ ایمان لانا ہی صرف کافی نہیں ہے، ایمان لانے کے بعد حضور کا ادب کرنا بھی ضروری ہے۔ اب کئی ایمان والے ہیں، ان کی شاید داڑیاں بھی ہم سے لمبی ہوں گی اور اوور کنٹرول بھی ہوتی ہیں، اور ان کا عمل بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، اور بسا اوقات بیچارے بہت دور دراز کا سفر کرتے ہیں، انہوں نے ایڈی نماز دی فکر ہوتی ہے، سب کچھ ہے، میں نے کہا صرف یہ بتاؤ حضور کا ادب بھی ہے کہ نہیں؟ اصل مسئلہ یہاں پر آ کے ختم ہوتا ہے کہ ایمان لے آئے لیکن ان کے اندر وہ جذبہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے اندر تھا، حضور کی محبت کا، وہ نہیں تھا۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جو جتنی زیادہ محبت کرے گا اس کو تانے اتنے زیادہ سننے پڑیں گے۔ آپ دیکھیں آج یہ محفل ہوئی ہے، اتنا خرچہ ہوا ہے، آپ کو صبح تانے ضرور ملیں گے، اینا پیسہ روڈ دیتا ہے، آپ نے آواز نکالی نہیں بالکل، یا پھر سنن دی آدھی ہو یا پہلی باری سن دے پے ہو، یہ تمہیں تانا ملے گا، اے سارا خرچہ تسی کسے بیوہ عورت نو بھی دے سکتے سی۔ تو میں نے کہا یہ محفل پر ہی کیوں یاد آتا ہے؟ جب تمہارے بیٹے کی شادی ہوتی ہے تب کوئی بیوہ یاد کیوں نہیں آتی ہے؟ جب تمہاری گلیاں سجتی ہیں، جب تم اتنے خرچے کرتی ہو، تب یہ بیوہ کہاں ہوتی ہے؟ آخر یہ میراث شریف کے جھنڈے اور لائٹیں دیکھ کے کیوں؟ یہ مطلب جی میں بابا خادم کہتا سی گل وچ ہو رہا ہے تو دل وچ چور ہے۔ اب بات سمجھ آئی آپ سبھی حضرات کو؟ تو جب بھی آپ نبی پاک علیہ السلام سے محبت کا اظہار کریں گے نا، تو لوگ آپ کو کہیں گے یار اے تسی کی کمڑیاں کم کر دے ہو۔ آپ نعت پڑھیں تو آپ کو پھر کہیں گے، آپ یا رسول اللہ کا نعرہ لگائیں آپ کو پھر کہیں گے، آپ میلاد شریف کریں آپ کو پھر کہیں گے۔ کیوں؟ بھائی جان یہ بولی بڑی پرانی ہے، یہ بولی بڑی پرانی ہے کہ جب کوئی حضور سے محبت کرے تو لوگ یہ تانے دیتے ہیں، لیکن محبت اس سے بھی پرانی ہے۔ یہ یاد رکھ لیں، محبت کرنے والے بھی کم نہیں ہو سکتے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان، میں آپ کو ایک بات سنا دیتا ہوں اگر آپ کو سمجھ آ جائے کہ وہ کیوں کہتے تھے کہ ہم ان دیوانوں کی طرح ایمان کیوں لے کے آئیں۔ نبی پاک علیہ السلام، آپ بخاری شریف کھولیے وضو والا چیپٹر، توجہ ہے جی صاحب حضرات کی؟ اور ویسے کتاب الایمان اور کتاب العلم کا جب اینڈ ختم ہوتا ہے تو وہاں پر بھی یہ موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ حدیبیہ کے مقام پہ ہیں اور وہاں پر آپ وضو فرما رہے ہیں۔ یہ صلح حدیبیہ والا جو واقعہ ہے نا، یہ اس کا ایک حصہ بخاری شریف میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ وہاں پہ تشریف فرما ہیں، ادھر سے کافروں کی جانب سے اس وقت حضرت عروہ بن مسعود تھے
جو کہ سفیر بن کے، انہوں نے اس وقت کلمہ نہیں پڑھا تھا، بعد میں پڑھ لیا تھا. اب یہ ادھر سے سفیر بن کے آئے، ادھر سے نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کو بنایا کہ مکے میں چل کے ان سے بات کر کے، لیکن وہ پہلے یہاں پہنچ گیا، بات شروع ہو گئی. وضو کا جب وقت آیا تو نبی پاک جب وضو فرماتے ہیں، آپ کلی کرتے ہیں تو پانی سے صحابہ نیچے نہیں گرنے دیتے. آواز کمزوروں والی ہے، سٹیج پر کافی رش ہے، لیکن آواز کا رش بھی ہو جائے تو اچھی بات ہے. سمجھ آ رہی ہے نا آپ سب حضرات کو؟ تو وہ پانی نہیں نیچے گرنے دیتے، وہ پانی لے لیتے ہیں بطور تبرک. اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ چہرہ دھوتے ہیں، پانی نیچے نہیں گرتا ہے، وہ سارے اپنے ہاتھ. بلکہ یہاں پر ایک لفظ ہے، اللہ کرے آپ اس کی نزاکت کو سمجھیں، جس کو پانی نہیں نہ مل سکتا وہ جس کو ملا ہوتا تھا اس کے ہاتھوں سے لگا کے اپنے چہرے پر مل لیا کرتا تھا. اس کا یہ انداز تھا. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ سب حضرات کی؟ وہ بڑے حیران ہوئے انہیں جب دیکھا نا. جزاک اللہ، بسم اللہ، بہت شکریہ. حضرت عروہ بن مسعود اس وقت چونکہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، جب انہوں نے دیکھا، اس وقت صرف عروہ بن مسعود تھا، جب یہ دیکھا کہ یہ منظر ہے، سارا کوئی دیکھ کے گلا باتیں کر کے ٹر گیا ہے. اب سفیر تھا، سفیر، اور جو سفیر ہوتا ہے وہ بڑا تکڑا بندہ ہوتا ہے، اور وہاں پر جو بات کرتا ہے بڑی پائیدار کرتا ہے. لیکن عروہ بن مسعود سے کہا، ہاں بھائی 10 بھی رپورٹ کی ہے، اور کیا تیرا معاہدہ طے پایا ہے؟ توجہ کیجیے، دائیں بائیں دیکھیں گے تو آپ کو تقریر بھول جائے گی اور مزہ نہیں آئے گا آپ کو. انہوں نے پتا کیا کہا؟ انہوں نے کہا یار بات یہ تھی مینوں کوئی نہیں، انہاں کولو تسی جیت نہیں جے سکدے، انہاں کولو تسی کوئی نہیں جیت سکدے. انہاں نے کہا بھی اس کی کیا وجہ ہے، تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا میں کوئی پہلے دن سفیر بن کے تو نہیں نہ گیا، قیصر و کسریٰ کے پاس بھی گیا، رومی بادشاہوں کے پاس بھی گیا. پر جملہ سنیے گا، اگر اس میں وزن ہو تو بولنا، ورنہ کوئی عرض کی بات نہیں. ویسے ہی ہوں 12 بج گئے نے، 12 بجے تو بعد میرے استاد کہندے سن آسماناں تے ستارے ہوندے نے تے محفل اللہ دے پیارے ہوندے. ہوں پھر تسی اپنی مرضی نال ہی بولنا ہے، میں تہاڈی سوچ تو پہلے جان چھڈاں گا انشاءاللہ تاکہ احساس برقرار رہے. کہتے ہیں کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ سب حضرات کی؟ میں کو پہلی مرتبہ سفیر نہیں بنا. کہتا ہے میں جب بھی جاتا ہوں قسم خدا کی میں نے ایسا ادب نہیں دیکھا جتنا اصحاب محمد کا ادب کرتے صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا یہ قوم تم سے ہار ہی نہیں سکتی، یہ اپنے محبوب سے اتنی محبت کرتے ہیں. اور یہ تو ادھر واضح ہو گیا. اور اس سے بھی ایک بڑی بات وہاں پہ پیش آئی. حضرت عثمان غنی چلے گئے مکے کے اندر، آپ نے لوگوں کو جمع کیا، میں حضور کی طرف سے سفیر بن کے میں نے گل بات کرو. انہیں ساری گل بات کی تھی. کہنے لگے اسی تیرے نبی نو تو عمرہ کو نہیں کرنے دینا، پر آ کعبہ کھلوتے ہی تو اے ذرا طواف کر لا تی عمرہ کر لا. توجہ نہیں فرما رہے آپ؟ بیٹھے ہو پھر سیریل آئی جاندے ہو کو بولو نا سبحان اللہ. میرے ورگے جڑے بیٹھے ہو کہ گوڑے چھڑ سونے، گوڑے چھڑ تگڑا ہو کے ایتھے ناراض نہ ہو ادھر. اب یہ میں بات جو کہنے لگا نا اس بات کو سمجھیے گا. اے کعبہ ہی تیرا طواف کر لے تے عمرہ کر لے، اے صفا بروئی تے لالا چکر ہے تے تراشی کوئی نہیں. آپ مسکرا پڑے. آپ نے فرمایا کمڑے ہو گئے ہو، جی میں بابا خادم کہتا ہے جلے ہو گئے ہو. واہ بھائی واہ، میں جی میں طواف کر چھڈا، میں جڑے اپنے حبیب دے نال آیا سی نا، یہ انہیں تو دسیا بھی یہ کعبہ ہے، سانوں کی پتہ سی یہ کون ہے. جتنی دیر تک کعبے کا کعبہ نہیں ہوگا عثمان اس کا طواف کر ہی نہیں سکتا. یہ ہے صحابہ کرام کی محبت. سمجھ آ رہی ہے گرامی قدر حضرات؟ ان مسائل اور معاملات کو سمجھیے، آپ کو پتہ چلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اپنے محبوب کے ساتھ، جزاک اللہ، اپنے محبوب کے ساتھ آپ نے محبت کیسی فرمائی ہے. اور اس بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. یہ ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کا اپنے پیارے محبوب پاک علیہ السلام سے محبت کا انداز. اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ ہجرت کی رات کو دیکھیں، جھلک دیکھتے چلے آئیں، نبی پاک علیہ السلام نے بستر پہ سلایا ہے مولا علی کو، شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ، اسلام کے چوتھے خلیفہ. آپ کو بستر پہ سلایا ہے اور ساتھ لے کے گئے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کو، جو اس کائنات میں نبیوں کے بعد سب سے افضل بھی ہیں. اور یہ عقیدہ، جس بندے کا یہ عقیدہ نہ ہو، اگر وہ مولوی ہو تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. پتہ ہے آپ کو اس مسئلے کا؟ ہاں رضوی صاحب، اگر وہ پیر ہو تو اس کی بیعت نہیں ہوتی. یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. میں نے ایک جگہ تقریر کی تو وہاں ایک پیر بیٹھا تھا، اس کا ایک اپنا مزاج کہتا جی وہ گل تو تہاڈی ٹھیک، پر ساڈا دل نہیں ماندا، اسی علی نو ماننے ہاں. میں کہا تو دل کڈ نو میں چوک چ رکھ کے لتر ماراں بھئی تو کیوں نہیں ماندا؟ جدو علی یہ مسئلہ ماندا تینوں سمجھ کیوں نہیں آندی؟ یہ حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ، آپ نے خود مسئلہ واضح فرمایا ہے. دراڑیں ڈالتے ہو، یہ تمہاری بدماشیاں ہم نہیں چلنے دیں گے.
عقیدے کا جب مسئلہ آئے گا کھل کے بیان کریں گے ہم. اس کائنات میں نبیوں کے بعد سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق ہیں اور اسلام کے پہلے خلیفہ ہیں اور خلیفہ بلا فصل ہیں. جس بات کو سمجھیے آپ سبھی حضرات, خلیفہ بلا فصل ہیں. آپ گئے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ, توجہ ہے سب حضرات کی, آپ جا رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر اور غار میں پہنچ جاتے ہیں. بات بہت دور چلی جائے گی لیکن میں صرف بتانا چاہتا ہوں جانثاری کیسے پیش کی ہے. حضرت مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ حضور کے بستر پہ سو گئے. مولا علی کی زندگی کی سب سے اگر ٹف رات تھی نا مشکلات کے حوالے سے تو وہ یہی ہے. کافر باہر کھڑے ہوئے ہیں, تلواریں ہاتھوں میں ہیں, پکا ارادہ ہے آج نکلیں گے تو قتل کر دیں گے, اگر نہیں نکلے تو گھر جا کے نبی پاک علیہ السلام کو قتل کر دیں گے, شہید کر دیں گے. ان کا یہ ارادہ ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علی تم نے میرے بستر پہ سونا ہے. حضور وجہ فرمایا کہ تم نے نا امانتیں واپس کرنی ہے. یہ ٹھیک ہو گیا, آپ میں جا رہا ہوں. حضرت علی رونے لگ پڑے. فرمایا کیوں ہے حضور تسی جاندے پہ تو میں کل یہی تھے. حضور نے مسکرا کے ایک بات کہی. آپ نے فرمایا علی پریشان نہ ہو, جنی دیر تیری میری ملاقات نہ ہوئی مدینے اونی دیر تک تیرے کچھ بھی نہیں ہونا, تو ٹینشن نہیں لینی. حضرت مولا علی فرماندہ نے بلا بھی آج یہ تو چاس دی نیند آئی ہے. میں پہلے جب بھی سوتا تھا نا تو مجھے فکر رہتی تھی کہ پتہ نہیں اٹھنا یا نہیں اٹھنا. حضرت مولا علی بہت خوف خدا رکھنے والی شخصیت تھے. سمجھ آ رہی ہے. آپ نے جب یہ سنا کہ حضور نے کہہ دیا ہے, آپ بستر پہ سو گئے اور انج ستے بھی ٹور کسی بندے بعد آیا ہے یا تیجی پوچھے وہ رات تو بڑی مشکل تھی, سنا کہ آپ سوئے ہوئے تھے. فرمایا اسی رات ہی سے سواد نال نیند آئی سی. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ سبھی بڑی چاس نال مینوں نیند آئی. تو فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا اپنی اپنی گل ہوندی ہے. حضور نے فرما دیا تھا تیری میری ملاقات ہوگی. مینوں پھر پتہ لگ گیا بھی علی جو مرضی ہو جائے, جو حضور نے کہا ہے وہ تے ہونا ہے. کہ یہ ہونا ہے تے مینوں موت نہیں آ سکتی. تو فرمایا میں پھر بڑی چاس دے نال ستا. حضرت مولا مرتضی شیر خدا. لیکن رکو نا یہاں اس الغابہ پڑھیے. یا حسن یا حسین, ماشاءاللہ. توجہ ہے جی آپ سب حضرات کی. اس الغابہ اس کو ذرا پڑھ کے دیکھیں. علامہ ابن اسیر جزری نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. توجہ ہو تو سنا دوں آپ حضرات کو. آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت مولا مرتضی بستر اقدس پہ سوئے ہوئے تھے نا, اللہ رب العزت نے جبرائیل و میکائیل کو بھیجا. بلکہ اس سے پہلے ان سے سوال فرمایا. فرمایا کہ اگر جبرائیل تمہیں اپنی زندگی میکائیل کو دینی پڑے تو دے دو گے؟ سوتی بھی قوم مگی سنا تو میرا سور دے انتظار چھو تو میں تو کبے سورج ہے. میں تو انجی گلیں ہی کرنی ہیں دوڑ نال. بولیا تو کرو نا یار, کو گل دا مطلب محسوس کریا کرو. توجہ ہے آپ سب حضرات کی. فرمایا عمر دے گا؟ نہیں یا اللہ میں تو کوئی نہیں دینی. فرمایا میکائیل یہ جبرائیل تیرا بھائی ہے, اس کو اپنی زندگی دے گا, قربان کرے گا؟ فرمایا نہیں میں تو کوئی نہیں کرنی. اپنی جیوے میں اپنی جی مانگا. ہوں اگلا جملہ سنیا جے, آلے سٹیج بھی بیٹھے ہیں, بڑا وزنی جملہ ہے. فرمایا تم دونوں چلے جاؤ مکہ میں, وہاں کیا کرنا ہے؟ فرمایا حضور کے گھر چلے جاؤ. حضرت مولا علی سوئے ہوئے ہیں. فرمایا کہ ان کے ایک سرانے کھڑا ہو جائے, ایک پیندے کھڑا ہو جائے. تسی تے جی علی ورگے بھی نہیں بن سکے, وہ اپنی زندگی مصطفیٰ تو واری پہ آ جائے. وہ اپنی زندگی مصطفیٰ تو واری پہ جائے. تسی تے حامی نہیں پری, او ویکھ لو وہ اپنی زندگی واری پہ جائے. اچھا جناب ادھر دیکھیں, ایک سرانے والی جانب کھڑے ہو گئے, ایک پیروں والی جانب کھڑے ہو گئے. تو دونوں کو لوگ گل کرتے ہیں, واہ علی تیریاں کی شانہ نے, تیرے تذکرے تے اوتھے بھی ہوندے پے نے. یہ ہیں حضرت مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے. اچھا یہاں سے کچھ لوگ ہیں نا جن کے اندر وہ علم کی استعداد نہیں ہوتی تو کھچا مار دیں. او جی نبی پاک نے بستر دے دیا تو بستر دے دیا تو لہذا خلافت دے دی. میں کہا بلے او شیرا, میں کہا ہوں تینوں اے اعلیٰ حضرت دا ملنگ سمجھاوے مسئلہ کی ہے. یہ الیاس قادری کا نوکر بتائے گا ہم مسئلہ کیا ہے دسو. میں کہا پتر پہلا مسئلہ حوصلے والا بندہ سنے, حوصلے والا. پہلا مسئلہ یہ وے جدو اللہ دی راہ جانا ہوئے تو بسترہ کار چھڑ کے جانا حضور دی سنت جے. نہیں سمجھ آئی ہے کہ کئی بندے اچھا چلو ہوں کونیاں مار دے, بھی گل تو ٹھیک ہے یار. کیوں جی رضوی صاحب, جب اللہ کی راہ میں جانا ہے تو بستر اٹھتے موڑیا کہ نہیں. ویسے بھی ہمارے استاد صاحب فیضان الدین فیصل آباد میں پڑھا ہوں میں, ساجی فرمایا کرتے تھے جڑا حضور دا دیوانہ ہوندا ہے نا جی, حضور دا عاشق ہوندا ہے, صحابہ اور اہل بیت دا باادب ہوندا ہے, چنگے تو چنگا بستر دے تھلے تے مولوی اتے.
کہ جڑا بادم نہیں ہوتا چنگے تو چنگا بستر دے اوتے تے مولوی تھلے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی میری. ٹھیک ہو گیا جی. اے ہن جزاک اللہ. اے ہن میری جان فیصلہ تسی آپے ہی کرنا جے. بیٹھے ہو بیٹھے رہا جے ذرا گل نہ پرکھیا بھی کرو. ساریاں گلاں کھول کے میں نہیں کر سکدا چونکہ ٹائم تھوڑا ہے تے تہاڈی جان بھی ٹائم نال چھڑنی ہے. گل میری اوتھے ہی ہے. ہاں اوتھے ہی جنہ بٹھاوندے نے نا جی انہاں دا علاج پھر یہ ہے. ذرا بولیے سبحان اللہ پیار کے ساتھ. تو پہلی بات یہ ہے کہ بستر گھر چھوڑ کے جانا یہ سنت ہے. یہ تھے مسجد نے مسافر خانہ بنایا ہوتا میں کہ صدقے جاواں. سمجھ آ رہی ہے جناب؟ پہلی بات. دوسری بات میں نے کہا یار ایک بات تو بتائیے. عقیدے سے محبت کرنے والا بندہ بولے دوسرے بندے دے بس دی گل ہی نہیں ہے. میں نے کہا اگر نبی پاک جس کو بستر دے دیں اپنا اگر وہ خلیفہ ہے تو جس کو نبی پاک نے اپنا آپ دے دیا تھا صدیق اکبر پھر اس کے بارے میں کیا خیال؟ بتائیے مجھے جواب دیجیے. چوپ. جن کو بستر دیا اگر وہ خلیفہ ہیں تو جس صدیق کے پاس خود نبی ہے. اور پترے ڈیوٹیاں نے یہ تو اپنے مسئلے اپنی دکان دے مسئلے نہ کاٹ تے نہ تیرے نکلنے نے. حضرت صدیق اکبر کے پاس تو خود نبی ہیں تو پھر ان کے بارے میں کیا مسئلہ ہے؟ یہ تو نہیں میں نے پتا. میں کیا پتا ہوں تے سنی نہ ہوں. یہی تو اگر مسئلے ہیں میری جان ان کو سیکھو اور سمجھو. اسے جو ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ امانتیں دینے کی قوت و استعداد و صلاحیت رکھتے ہیں اور علی آپ نے دینی. اور جب صدیق کو ساتھ لے کے گیا تو فرمایا صدیق تو میری حفاظت کی طاقت بھی رکھتا ہے. اور حضرت صدیق اکبر نے کیسے حفاظت فرمائی ذرا دیکھیں تو صحیح نا. آپ جب غار میں جاتے ہیں توجہ ہے سب حضرات کی. آپ غار میں جب جاتے ہیں حضور آپ باہر کھڑے ہو جائیں میں پہلے غار کو صاف کرتا ہوں. آپ اندر گئے چل کے غار کو صاف کیا اور پھر فرمایا حضور آپ تشریف لے آئیے. آپ صوفیاء کے ماننے والے بیٹھے ہیں. صوفیانہ نکتہ عرض کروں اگر آپ جاگے تو چلو انہیں چیک کر لینے ہیں. صوفیاء نے یہاں پر یہ بات واضح کر کے لکھی ہے جو بندہ چاہتا ہے میرے نبی میں میرے دل میں نبی آ جائے فرمایا اسے چاہیے پہلے صدیق کو لے کے جائے جیسے اس غار میں پہلے صدیق گئے اور ستھرا کیا تو پھر نبی آئے. فرمایا تیرے دل میں جب صدیق آ کے ستھرا کرے گا پھر تیرے دل میں مصطفیٰ بھی آ جائے. جزاک اللہ. اللہ اکبر. کو گال سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی آپ حضرات کو؟ اگر یہ بھی سمجھ آ گئی تو تھوڑا سا آگے چلیے. حضرت صدیق پاک اندر بیٹھ گئے سارے سوراخوں کو آپ نے بند کر دیا اور ایک بچ گیا اس کے اندر آپ نے ایڑی رکھ لی. ایڑی جب رکھی آقا کریم آرام فرما رہے. اچھا یار سوچن دی گل ہے ذرا ایک گل نہ ہو کہ ہمیں دیوانوں کی طرح ہی مان لے ہیں. ساری راہ چکیا بھی صدیق پاک نے موڑیاں تھے. اگر کسی کو جاگ آئے تو وہ بولے ورنہ چکیا بھی آپ ہے تھکے بھی آپ نے تو کہتے ہیں حضور تسی تھکے ہوتے آرام کر لو. کمال نہیں ہو گیا. تھکے آپ نے کہتے ہیں حضور تسی تھکے ہو. اے ہوندہ ہی محبت اپنے اے محبت ہوندی ہو کہ اپنے محبوب دی ہی فکر ہوئے اپنی کوئی فکر نہ ہوئے. اللہ اللہ تے خیر صلاح اے محبت ہوندی. نبی پاک نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ نہیں یار تم ہی تھکے چلو 10 منٹ تمہیں نہ فرمایا ٹھیک ہے چلو بھی ہم سو جاتے. نبی پاک نے آرام فرما. آنکھ لگ گئی. ادھر سے جناب وہ ایک سانپ رہتا تھا وہ آ کے ڈنگ مار رہا ہے. ایک ڈنگ دوسرا تیسرا بعض آنکھیں 8 مارے بعض آنکھیں 16 مارے. میں کہا پتر جڈا پرانا صاحب سی کوئی کافی سی. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. آپ ڈنگ پہ ڈنگ برداشت کرتے رہے. نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کرام کیسی جانی ساری کرتے تھے. پچ صدیق اکبر نے آپ نے ایڑی نہیں ہٹائی وہاں سے لیکن آخر وہ زہر چڑھنا تو تھا نا. آنکھ سے آنسو نکلا نا تو چہرہ اقدس پہ گرا تو آنکھ کھلی. فرمایا صدیق کیا ہوا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ کوئی موذی چیز تکلیف دے رہی ہے. فرمایا ہٹا قدم. آپ نے کر اس سے آگے نہیں میں نے پڑھا کسی کتاب میں. اگر کسی سے نظروں سے گزرا تو مجھے سمجھا دے بتا دے میں پڑھ لوں وہاں سے. بس حضور نے فرمایا قدم ہٹا. آپ نے لعاب دہن لگایا درد وہیں جاتا رہا. فرمایا ہے غم خار آقا تو غم کس لیے. سمجھ آ رہی ہے؟ آپ نے لعاب لگایا وہ فوراً تندرست ہو گئے. سام کا کیا بنا اللہ بہتر جانے. مجھے آگے میں نے پڑھا ہی نہیں ہے. لیکن صحابہ کرام کی یہ محبت ہے. تھکے ہوئے بھی خود ہیں. حضور آرام تسی کر لو. سانپ ڈنگ مار رہا ہے بول نہیں رہے.
کیا مسئلہ یہ ہے محبت، یہ ہے جانثاری تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. لیکن رکنا، یہاں پر بات سمجھنے والی ہے. باہر کافر آ گئے، اللہ نے فوراً کبوتری کو بھیجا، اس نے انڈے دے دیے. ایک اس کے ساتھ کبوتر تھا، جوڑا آیا نا، ایک مکڑی کی اس نے جالا بنا لیا. کافر آئے، حضرت صدیق پاک کہتے اگر وہ ایسے نیچے دیکھتے تو ہمیں دیکھ لیتے، لیکن اللہ نے فوراً مکڑی کو جالا بنا، کبوتری نے انڈے دے دیے. ایک بندہ کہنے لگا اندر بڑھ کے، کہتا نہیں ہو نہیں اندر نہیں بڑھنا. کیوں؟ کہتا تے نہیں پتا کبوتری نے انڈے دیتے ہیں، جانوروں تنگ نہیں کری دا. آج بھی کافروں کا یہی مزاج ہے، جانوروں کرنے کے لیے بڑی تکلیف ہوتی ہے، جانوروں کو نہ کہو، لیکن جب تنگ کرنے پر آ جائیں تو پھر نبی کے بھی خاکے چھایا کر دیتے ہیں. یہ شروع سے کفر کا مزاج ہے. نبی پاک کے دشمن رہے ہیں اور جانوروں کے لیے کہتے ہیں ان کو نہ کہو، انسانیت کو نہ کہو، کسی نے کچھ کہنا نہیں چاہیے. آپ کفر کا مزاج سمجھیں آپ حضرات، یہ شروع سے کفر کا مزاج رہا ہے. نبی پاک کو پکڑنے اور قتل کرنے آئے ہیں تو کہتے ہیں کبوتری نو کچھ نہیں کہنا، کبوتری دا بول ہے، نبی دا کوئی بول نہیں. یہ کفر کا مزاج سمجھنے کی کوشش کریں آپ حضرات. اب ہوا کیا، اللہ نے یہ فیصلہ کیا، کام ہو گیا، وہ چلے گئے. صوفیاء نے پھر اگلی بڑی کمال کی بات لکھی، امام قسطلانی کو پڑھے ذرا. آپ فرماتے ہیں آج بھی مکے مدینے میں جو کبوتر ہیں اسی کبوتری کی نسل میں سے، یہ اس کبوتری کی نسل میں سے ہیں. فرمایا کہ تم نے حبیب کے غار کے باہر پہرا دیا، تمہیں ہم نے ہمیشہ کے لیے تیری نسل کو یہاں پر رہنا مقدر فرما دیا ہے. مجھے ایک بات کہنے دیجیے اور میں چیک کروں، چہرے بھی چیک کروں اور آواز بھی چیک کروں کس کو سمجھ آ رہی ہے. میں کہا پتر پھر تینوں صدیق دا مقام بھی سمجھ آ جانا چاہیے ہے بھی جنہیں غار دے باہر پہرا دیتا ہے وہ آج مزار دے باہر ہے، جنہیں غار دے وچ پہرا دیتا ہے آج مزار دے وچ نال ہے. جو ہے کہ کوئی نہیں ہے، گونگے بندے نو چھٹی ہے جدے منہ زبان ہے، بولے صدیق دی عظمت واسطے. توجہ ہے بھی آپ سب حضرات کی؟ وہ بیٹھے ہو بولے آتے کرو نا. گرامی قدر حضرات، یہ ہے جانثاری نبی پاک علیہ السلام کی صحابہ کی. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صرف یہی صحابہ نہیں، تمام صحابہ کرام. آپ نا صرف جنگ بدر کا واقعہ پڑھ لیں. نبی پاک علیہ السلام راستہ روکنے گئے تھے قافلے کا، وہ گزر گیا اور ادھر سے کافروں نے 1000 کا بندوں کا لشکر تیار کیا اور جنگ لڑنے آگے. 950 کا ذکر بھی ہے. جب وہ آگئے تو آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا ابھی ادھر پیغام آ گیا ہے جنگ لڑنی، انہوں واپس جانا، یہ جنگ لڑنی ہے. اب صرف مشورہ فرما رہے ہیں. اے گل جڑا کہندے نے قالوا نؤمن کما آمن السفہاء، اسی یہ کلمہ پڑھی ہے جویں دیوانیاں پڑھیا ہے، ساڈے کول نہیں ایندا پڑھ ہوندا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اے دیوانگی سی انہاں دی. صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ سانو پہ پوچھ دے ہو. جملے دا بدن محسوس کرے آجے، حضور سانو پہ پوچھ دے ہو بھی اساں کی کرنا ہے. جملے دا وزن سنے آجے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آرڈر دیں، حکم دیں، اگر آپ کہیں گے تو ہم سمندر میں گھوڑے جاری کر دیں گے. سونے بڑا قیمتی جملہ سی جڑا ٹر گیا ہی، بڑا قیمتی جملہ سی. سبحان اللہ تو فرما دیو نا. بیٹھے ہو تگڑے ہو کے بیٹھے آجے. چلو خیر ہوں تو گیا نا جملہ، ہوں تو ٹائم تو واپس آنا ہی کوئی نہیں. جنگ بدر کے اندر یہ واقعہ ہو رہا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اب ظاہر سی بات ہے کل قافلے کے پاس جب 8 تلواریں ہوں کیسے جنگ لڑی جائے گی بتائیے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ تو پھر ہوا کیا تھا؟ کہا نبی پاک علیہ السلام پر پہرا کون دے گا؟ سارے چپ. حضرت مولا علی فرماتے اس دن سانو پتہ لگیا بھی ساریاں تو بہادر کون ہے. جب پوچھا گیا نا مولا علی سے آپ بتائیں من اشجع الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ تو فرمایا اس وقت سارے چپ ہو گئے. حالات بڑے سامان بڑے تھوڑا ہے ساڑھے کو لڑائی واسطے، تے حضور دا پہرا دینا کوئی ماڑی گل نہیں ہے، تے بڑی عظیم گل، لیکن یہ کام موقع آ گیا جے. کون ہوئے؟ فرمایا کوئی نہیں اٹھیا. صدیق اکبر کہنے لگے میں مصطفیٰ دا پہرا دوں، میں مصطفیٰ دا پہرا دوں. اور فرمایا اس دن سانو پتہ لگیا بھی سارے چ بہادر کون ہے. اے مولا علی جڑے خود شیر خدا نے
وہ اقرار کرتے پے نے بھی میں پر صدیق صدیق ہے. جو ہے کہ کوئی نہیں آپ سبھی. یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جان ساری. توجہ ہے. اور اگر آپ احد میں آ جائیں, توجہ ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ایک صحابی ہیں حضرت عمر بن جموح رضی اللہ عنہ. آپ جب شہید ہو گئے نا تو ان کے بیٹوں نے ان کا جو جسم اقدس تھا اس کو ایک اونٹ پر رکھ کر مدینے لے جانا چاہا. اونٹ اٹھتا ہی نہیں. انہوں نے نا مدینے کی طرف منہ کیا, اونٹ چلتا ہی نہیں. دوسری طرف کیا تو اٹھ کے چل پڑا اس گراؤنڈ کی طرف. گراؤنڈ کافی بڑا ہے احد کا. میرے بیٹے ادھر دیکھیں, میرے عزیز, میرے چاند, اوے ادھر دیکھو, تسی ساڈی فوج ہو. ہن محفل کراؤن والے بڈھے ہو گئے پتر, ہن تسی کرانی ہے. لیکن آپ جدہ کہندے آ بھی آ ہن سیاستدان آپس وچ لڑی جاندے نے, تسی ہن یہ کام تے نہ کرو. مہربانی کرو ذرا یار, یہ بندہ سیکھدا بہت کچھ ہے پر اسی حضور دا عشق سیکھنا ہے, محبت سیکھنی ہے. ذرا توجہ فرماؤ. ادھر دیکھیے آپ حضرات, حضرت عمر بن جموح, آپ کا جو اونٹ ہے مدینے کی طرف نہیں چلتا. وہ آئے نبی پاک دی خدمت, یا رسول اللہ یہ اونٹ ہمارا نہیں چلتا. غیبوں پر خبردار نبی بولے, غیبوں پر خبردار نبی بولے. وہ فرمایا جاؤ یہ کرو پتہ کر کے اے جڑا انہیں کو کل دعا تو نہیں سی منگی, یہ کرو پتہ کر کے آؤ. جدو کر گئے ہاں جی یہ دعا منگن ڈے سی کیڑی, تو جو ہے بھی سب رات کی. فرمایا انہوں نے دعائیں کی تھی, یا اللہ یہ کل جنگ ہوئے نا میں احد دے وچ جاواں تو پھر واپس نہ آواں, میں نہیں آنا, میں تیرے نبی دے قدماں تے اپنی جان نو نچھاور کرنا ہی کرنا ہے. اور فرمایا جی قبول ہو گئی, جی ایتھے ہی رہنا ہے. یہ ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے صحابہ کا جذبہ. دعا انہیں گھر منگی ہے, اونٹ نو پتہ ہے, اونٹ نو اج کل دے دو ٹنگاں والے جانور نہیں پیا پتہ لگدا, یہ پتہ نہیں کیڑی نسل دا اونٹ آ. اللہ اکبر. میرے عزیز یہی جنگ احد ہے. دوسرے صحابی کی بات بھی سنا دوں آپ حضرات کو. اللہ اکبر. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ وہ صحابی ہیں 70 زخم لگے ہوئے تھے. کتنے؟ 70 بندے بھی نہیں بول سکے. اگلی گل سنے آجے. 70 زخم لگے ہوئے ہیں. نبی پاک علیہ السلام کو نا تھوڑا سا اونچی جگہ پہ بیٹھنے کے لیے یا چڑھنے کے لیے تھوڑا طلب ہوئی. یہ زخمی پیسن اپنے آپ کو کھچ کے اگے کر کے نا ایتھے کہندے حضور میرے موڈیاں تے پیر, تے حضور ہے جتھے اوتے چڑھنا جی اوتے تسی بیٹھ جاؤ. حضرت ابو بکر صدیق رونے لگ پڑے, کہنے لگے سارے بندے جنت دے وچ جاندے. جملے دا وزن محسوس کریا جے, سارے بندے جنت دے وچ جاندے جے, جنت ال جاندے جے. اے طلحہ جی نے جنت نو اپنے ال کھچ لیا. بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد یہ محبت کا نظارہ دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق کہا کرتے تھے, اوے احد دا دن تے طلحہ لوٹ کے لے گیا. جی آپ فرمایا کرتے کہاں بیٹھے ہیں. یہ ہے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام, آپ کی ذات اقدس کے ساتھ صحابہ کرام کی محبت کا جذبہ. توجہ ہے جی. ٹائم بتا دیں مجھے جلدی کرو, 20 منٹ ہو گیا, اجے پورے 10 منٹ باقی جے تواڈے. اچھی بولو سبحان اللہ پیار دے نال. گرامی قدر حضرات اس بات کو سمجھیے ذرا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کے ایک ایک صحابی کی بات کروں تو آپ حیران ہو جائیں گے. جناب آقا کریم علیہ السلام کی ختم نبوت پر ایک شخص نے ڈاکہ ڈالا, مسیلمہ کذاب. صدیق اکبر نے فرمایا جنگ لڑنی ہے اس کے خلاف. سب نے کہا جی ٹھیک ہو گیا. جنگ لڑنے کے لیے تیاری بھی تھی اور لڑے بھی صحیح, جیتے بھی صحیح. ایک جنگ میں 1200 صحابی شہید ہوئے, ایک جنگ میں 1200 صحابی. اور نبی پاک نے اپنی زندگی میں 27 جنگیں لڑی ہیں. کتنی؟ 27 جنگوں میں 259 259 بندے شہید ہوئے جے. بیٹھے پریشانی ہو جاندے ہو, کو گل نوں پرکھو تو صحیح نا. 27 جنگاں دے وچ 260 یہ فگر آਉਂدا پیا ہے. ایک جنگ دے وچ 1200, 6 گنا زیادہ بندے ایک جنگ دے وچ شہید ہوئے جے. لیکن سوال یہ پیدا ہوندا کیوں؟ وجہ یہ سی یہ صحابہ کرام دی جان نثاری ہے سی. نبی پاک دی ختم نبوت ہے تے سارا کچھ ہے. فرمایا سی اپنی جان قربان کر دیاں گے پر ختم نبوت تے آنچ. اس واسطے ختم نبوت دے نعرے اج بھی طاقت جی. اب باب خادم تو سارے کیوں ڈر, حالانکہ بیچارہ وہ تو کرسی تے بیٹھا سی.
ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਬੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਕੰਬੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਕੰਬੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕੰਬਣ ਡੈ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਅਚਾਰ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਕਾਹਦਾ ਸੀ ਜਨਾਬ। ਹੈ ਗਿਰਾਮੀ ਕਦਰ ਹਜ਼ਰਾਤ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਤਮਾਮਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੰਮਣੇ। अगर आप थके नहीं हैं तो आगे चलूं? आवाज मट्ठी है। अल्लाह अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना एक था जब उसने ना पैगाम भेजा। ये मुसलमान कज़ाब ने हुजूर का जमाना पाया था, तो जो है ना, तो जो मेरी तरफ इसने पैगाम भेजा और बातें हुई। नबी पाक अलैहि सलाम ने इनकार कर दिया सब कुछ। इन्हें जदों अपना पैगाम का लिया ना कि जनाब मैनू भी को नबूवत का हिस्सा दो, उसकी दो डिमांडें थी, या मुझे नबी होना डिक्लेयर कर दें, या फिर उसका यह तकाजा था कि आधी नबूवत आप रख लें, आधी मैं रख लेता हूं। तो जो है भी सब रात की। जब उसने ये कहा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इनकार फरमा दिया। आपने जब इनकार कर दिया तो फिर हुआ क्या था? आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली चाहिए मुझे। जब आपने इनकार कर दिया तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने ना एक खत लिखा मुसैलमा कज़्ज़ाब की जानिब, और उस खत के ऊपर इब्तिदा में लिखा कि तू कज़्ज़ाब है, तू झूठा है। जब आपने ये खत लिखा ना, ज़ाहिर सी बात है वो पैगाम तकड़ा हो तो बंदा भी तकड़ा ही जाना चाहिए। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये खत लिखवाया। इसी तरह आपकी मजलिस अक़दस लगी हुई थी, और नबी पाक का एक सहाबी है जिसका नाम है हजरत हबीब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपके 14 बच्चे थे और मदीने में और करीब बस्तियों में सिर दे उत्ते टोकरा रख के खजूरा बेचते होंगे सन। 14 बच्चियां दा बाप हुजूर के सहाबी। खजूरा सारियां वेगियां, आखिरी खजूर मुंह च पा के ना चबाउंदे चबाउंदे हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम की वो महफिल के आखिर में आके बैठ गए। और उतनी देर तक इधर देखिए, अब नक्शा समझिए, खत लिखा गया हुजूर के हाथ में, उधरों वो बैठे ने। हुजूर ने फरमाया ये मुसैलमा कज़्ज़ाब के लिए मैंने खत लिखा है, कौन है जो दे के आएगा? कौन है जो दे के आएगा? वो खजूर खा रहे थे, इतनी तेजी से बोले कि मुंह चो खजूर थले डिग पई। इतनी तेजी से बोले और उठ के हजूर मैं। और जितना बंदा बड़ा काला नहीं होगा, मैं जा। अच्छा तवज्जो मेरी तरफ भाईजान। कहने लगे कि मैं जावांगा। अच्छा, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुसैलमा कज़्ज़ाब वाल जाना, मैं जावांगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये ले खत और जा दे के आ। पैन टोकरा उत्थे ही रखे है, घर नहीं गया। पता नहीं मैं आना या नहीं आना, फिर इदा ना मत इदा होए, आ जाओ तो इदा होवे फलाना। 14 बच्चे उत्थे ही अपना नेजा रखिया, मोढे ते टोकरा रखिया, उत्थे खत पाया जेब दे विच, चलो भाई। हाँ वो जान लगे ना, तो एक बंदा कहंदा सरकार गल तो सुनो। वो आ गया कहंदा यार जे तू खजूर खा के ही बोल लैंदा, एडा जू काली बोलिया भी खजूर भी तुहाडे मूंह च डिग पई है। हुण अगली गल होवे तो फिर स्वाद आवे ना। सानू तो बार बार कहना पैंदा भी ओ जागो, 1 वजदा पिया जागो। ऐ जज्बा सुनिया जी मुहब्बत दा। वो पता की कहन लगे, कहंदा यार गल ए भी जे मैं इन्नी काली ना करदा ते अज बाजी किसी होर ने लै जानी सी। इन्नी काली मैं तां कीती है, बाजी मैं लैके जानी है। अच्छा जज़ाकल्लाह। उन्होंने कहा अच्छा क्या बात है जनाब। चले गए जनाब। गौर कीजिए, वक्त के दामन में गुंजाइश बहुत थोड़ी है और मैं बात ज्यादा करने का इरादा रखता हूँ। आप जब पहुंचे ना उसके पास, पता कीता भी है किथे बैठा है। उन्होंने दसिया भी इंज दी महफिल लगी फलाना टमकाना, तो बाहर वो चमचे कड़छे खलोते सन। तो आपने ना उन्होंने आखा जाओ उन्होंने 10 मदीने पैगाम आया ही। वो ना सीधा पधरा होके बह गया जनाब, तो सारे अपने छौडे चमचे कड़छे सारे बिठा ले। लगता है कोई खैर की खबर ही होनी, कोई ऐसी गल है नहीं जनाब। उनकी आदत होती थी, तकब्बुर का ये आलम था कि वो खत खुद नहीं पढ़ते थे, नाल उनके जवाब पढ़ के सुना, सारे पता लगे की पैगाम आया। उन तो नहीं सी पता भी विच की होण डे है। तवज्जो नहीं फरमाई हज़रात ने। लो जी अगली गल हौसले। मैं पहलों कहंदा ना हौसले वाला तकड़ा होके बंदा सुनिया जी जनाब। वो जब अंदर दाखिल हुए ना, उन्होंने कहा आ जाओ। उसका दरबार लगा हुआ है, अंदर दाखिल हुए नबी पाक के सहाबी, 14 बच्चियां दा बाप, खजूरां दा टोकरा रख के खजूरां बेचण वाला सहाबी। लेकिन जज्बा क्या है, मुहब्बत और इश्क क्या है। आप जदों अंदर आए ना, हुण जाहिर सी बात है नेजा सी उन्होंने किते रखना सी, तो फिर जेब च हत्थ पा के खत करना सी ना।
وہ ویکھیا بھی آلے دوالے نہ کو کاندے نہ کوئی جگہ ہے آپ نے گوینج ٹھوکیا نا نیزا آلہ قسم دی کلین انہیں پاٹ گئی تو نیزا ٹھوکیا سارے ڈر گئے ایڈا تتا بندہ یرائے نے کی تو انج ٹھوکیا نا اوئے ہوئے ہوئے ہونا وہ سرکار دی محبت ہے لیکن تمہیں پتہ سرکار دی محبت ہوگے نا مجھے جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا اعتکاری نام صاحب دے پھر دوست ہوئے جی اللہ کریم خیر و برکت دے ذرا بولے آجے سبحان اللہ پیار دینا گرامی قدر حضرات یہ مسئلے کو سمجھے آپ حضرات انج ٹھوکیا نا او کلین پاٹ گئے تو لیدر سارے دیکھن بھی اینی مہنگی انہیں کیا مہنگی گلن کر دی ابھر کر دے کیا انہیں پھڑ ڈرتے ڈرتے نے پڑھیا پتہ نہیں پڑھنا کی جا کے دیتا نالے کہتا پڑھ ہوئے پہلا لفظ لکھ گیا سی گا انت کذابن اوے او دے تو لگی جی میں کتے دے سر چ ڈانگ لگ دی بے مرنا ہویا کی ہے مینوں کذاب آکھیا میں ہورو اونوں کہن جوگا بھی نہیں تو بس کر اونے ہن پڑھنا شروع کیتا او دی ساری مذمت نبی پاک نے کروائی سی نہیں تھوڑا جہا پیار سے بات کے پھلانا ٹنگ او کسے لے دب کے بھی رکھنا چاہیے او پایا کسے ویلے کو سیدھی گل بھی ہونی چاہیے اللہ دا نام منو اپنی ہاں اپنی اولاد نوں بھی جلے سکھاندے سی تے کسے ویلے تسی بھی تے تھوڑا جہا کراڑ کردے ہی ہو نا او پایا نے جڑی سختی ہوندی نا بس اوقات بہت فائدے مند ہوندی ہے سمجھ آ رہی ہے نا لو آؤں جی تجھی نہیں مارتی آگے چلا کوئی مسئلہ نہیں ہے تھوڑا لگنا ہے تیرا کچھ بڑھنا ہے تو کسے کسے لے تینوں اینوں سٹ مارنی پینی ہے اس نے خط پڑھا انہیں نا آکھیا اے جلدی انہاں تلواراں کھچیاں نا کڑاکیاں دیاں واجاں پئیاں آن انہیں وہی صاحب جیب دے وچ ہاتھ پایا کھجور کڈی تے منہ چ پا کے کھانی شروع کر یار کی شے جناب ہوندے ہیں کم انٹری بڑی عجیب طریقے نال تے حالت ہے جناب اتوں بیٹھا بولیا کہندا پیچھے مڑ کے ویکھ کنیاں تلواراں ہس پیا ہن گل سن کے جے تسی نہ بولو تو میں تقریر چھڑ دینی جی یو ہس پیا نبی پاک تے ابھی ہس پیا چوڑ جان دی میں پیچھے مڑ کے دیکھا آ تیرے چمچے او میں آن لگے اپنے بچے نہیں ویکھے تینوں کیویں اسا جدوں بھی ویکھیا مصطفیٰ نو ویکھیا ہے کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں اور گویا کہ اتھے ہی کہہ رہے سن انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے اے اتھے گالر چوڑ جاندی میں پیچھے مڑ کے ویکھا ہوں تیرے چمچیاں نوں تلواراں کڈی کلوتے جا کام کر میں تو اپنے 14 نیانے نہیں ویکھے وہ کہن نہیں پایا نہیں تو کچھ ہے ہی ہو رہا ہے تو پھر جب کہا گیا کلمہ پڑھو جی میں صحابہ نے پڑھیا تو کہنے کالو انو میرے کما من صفحا ہوئے نا دیوانیاں طرح کی میں پڑھ لئی سی یہ دیوانگی یہ تھی دیوانگی اور اتنی محبت حضور سے کرنی پڑے اللہ اکبر بات کہیں ختم نہ ہو جائے ٹائم سوری بات تو ختم کر کے ہی جان چھوڑوں گا ادھر دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دیوانہ پکڑ کے باندھ لیا گیا کہندے نے یار پیسے لے لا اپنا دین چھڑ دے انہیں آکھے جناب وک گئے ہیں بازار مصطفیٰ دے وچ بڑی حیران جناب کہندے کس طرح بڑا لالچ دیتا تیرا ایتھے ویاہ کرانگے انج کرانگے آ رشتہ او فلانا ٹمکانا نال ویاہ با انہیں آکھیا او کیڑیاں بادشاہیاں ہیں میں اپنے کریم کا گدا ہوں میرا دین پارا ہے نہ نہیں ہیں ناریا کہ تو مینوں کہنا بیٹھے بادشاہ بندا اس گلی کا گدا ہوں جس میں مانگتے تاجدار ہو چل چل بہتیاں گلاں نہ کر میرے نال اعلی حضرت نے یہی ترجمے فرمائے نا وہ حیران کہ یار کہندا اپاں نے چھڈنا نہیں تینوں اسی مارنا ہے ہسن لا پے کہندے سواد ہی تاں ہونا ہے مال کم پتہ ہی تاں کی شے کی ہے جی صبح ہو گئی ادھر دیکھنے ہاتھ باندھ دیے پیر بھی باندھ دیے دھوپ میں رکھ دیا من جا چنگا رہے گا انہوں نے کہا سوچی بھی نہ کہندا پھر ویکھے ہی گرمی کنی ہے اگے جواب بھی سنیا جے کہندا تینوں کوئی نہیں پتا سونا جنہ بھی قیمتی ہوئے انہوں ایک بار اگ 'چ جانا پیندا ہے اسی تے تیار ہون ڈے ہاں تو پتہ نہیں کتھے وہ کہندا یار کیڑی کیڑی ہے توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ انہیں آکھیا بھی انج نہیں نیڑے لیا سزا چنگی دے کے نا کہندا اے دس اتشہد انی رسول اللہ کیا میں اللہ دا رسول ہاں اچھا ہوں کر تو کچھ سکدے نہیں سی بچے پے سی اس لیے بالکل ہاتھ پیر ہر شے گردن دے نال
کہندے انی اسمو ایک روایت دے وچ لا اسمع، اے دا مطلب یار میں ڈورا مینوں نہیں سنیا بھی جناب انہیں کی پونکی جاندے مینوں ککھ نہیں سنیا، اے دا ترجمہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ترجمہ بندا جے، سمجھ آ رہی؟ اور مینوں نہیں پتا کی بکواس کری ہونا، مینوں کوئی نہیں تیری سمجھ آن ڈئی۔ وہ کہندا اچھا یہ گل نہیں سن لئی، مینوں جواب دے لیا ہے، میری گل دا جواب نہیں دیتا۔ کہندا اتشہدو ان محمد رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کا رسول ہے؟ تو تھلیوں ہی پہ اپنے یار دا نام سنیا تو چس آئی نا، وہ کہتے ہاں وہی تو رسول ہے۔ وہ نالے نوں کہندا او چنگا ڈورا ویکھیا ہے، مطلب جی گل سندا ہے، ساڈی سندا ہی نہیں۔ اے کیڑی گل ہوئی جناب؟ یہ ہے عشق رسول۔ او میرا چان کتھے بیٹھے ہو؟ اس نے نا روایت کے لفظ فقطعوا عضوا عضوا، ایک ایک عضو کو کاٹا، لیکن کہتا رہا کہ ایک مرتبہ گواہی دے دو میں رسول ہوں۔ کہا تیری پل ہے، رسول ہے تو مدینے والا ہی۔ گرامی قدر حضرات، اللہ نے چاہا تو پھر کبھی آئیں گے اور آپ کو سبق سنائیں گے۔ اللہ کریم آج کی میری حاضری قبول فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے عشق کا کوئی قطرہ اللہ ہمیں بھی عطا فرما دے۔